نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس وقال الله جل وعلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربي زدني علما معزز حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف، بڑائی و کبریائی، بزرگی و برتری خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، جس الہ العالمین کی بیش بہا نعمتیں ہم انسانوں پر ہیں۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کو پیدا کیا، ساتھ ہی ساتھ شیطان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی بنایا۔ ہم انسانوں کو دنیا میں بسایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو بھی کھلی ہوئی چھوٹ دے دی ہے، اور یہ چیز حضرت آدم و حوا علیہم السلام کی پیدائش سے چلی آ رہی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں اپنا خلیفہ بنانا چاہا تو اس بات کا اظہار فرشتوں کے سامنے کیا۔ فرشتوں نے کہا کہ اے پروردگار، کیا تو زمین میں ایسی مخلوق بسانا چاہتا ہے جو ایک دوسرے کا خون بہائیں گے، جو ایک دوسرے کو قتل کریں گے، زمین میں فساد برپا کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میں وہ چیز جانتا ہوں جو تم لوگ نہیں جانتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، فرشتوں سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرایا۔ تمام کے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، کہ جس ابلیس نے انکار کیا، تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
وہیں سے ابلیس اور انسانوں کے درمیان کی دشمنی بیان فرما دی۔ آدم علیہ السلام کو جنت میں بسایا، آپ علیہ السلام کو جنت میں رہنے سہنے کھانے پینے کی آزادی دی، ساتھ ہی ساتھ ایک کنڈیشن رکھ دیا کہ فلاں درخت کے قریب نہ جانا۔ لیکن ابلیس جو راندہ درگاہ قرار دیا گیا تھا، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردود قرار دے دیا، اس نے آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالا اور آپ کو اس درخت کے قریب لے گیا جس درخت کے قریب جانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو منع کیا تھا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ فوراً جنتی لباس ان دونوں کے بدن سے اتر گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جنت سے دنیا پر اتار دیا اور یہ فرمایا اہبطوا کہ تم لوگ اتر جاؤ، تم لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ یہ شیطان اور انسان کی دشمنی وہی سے چلی آ رہی ہے۔ آج ہمارا معاشرہ چین و سکون کا گہوارہ کھو بیٹھا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر کہیں بھی اطمینان نہیں ہے، کہیں بھی سکون نہیں ہے، کہیں بھی راحت تلاش کرنے پہ ہمیں راحت نہیں ملتی۔ ہمارے گھروں کے اندر پیار نہیں ہے، ہمارے گھروں میں محبت نہیں ہے، ہمارے گھروں میں بھائی چارگی نہیں ہے۔ اولاد والدین کی نافرمان بنی بیٹھی ہے، بھائی بھائی سے حسد کرنے لگا ہے، اس کا دشمن بنا بیٹھا ہے، بیوی شوہر کی نافرمان بن چکی ہے، اور اس طریقے سے اس معاشرے کو شیطان نے اپنی چپیٹ میں لے لیا ہے۔ اور یہ تمام امور کس وجہ سے انجام دیے جا رہے ہیں؟ صرف اور صرف شیطان کی فرما برداری کرتے ہوئے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا کھلا ہوا دشمن قرار دیا تھا، آج اسے ہم نے اپنا جگری اور چہیتا دوست بنایا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شیطان ہمارے اوپر جیسے چاہتا ہے سواری کرتا ہے، وہ ہمیں جیسے چاہتا ہے بہلاتا ہے، وہ ہمیں جیسے چاہتا ہے ہمارے دلوں کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، ہمیں برائیوں کے اندر مغن کرتا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا تھا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اسے اپنا دشمن بناؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ نقش قدم پر چلنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت نازل فرمائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتباع کرنے کے لیے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما برداری کرنے کے لیے قرآن اور احادیث جیسی کلام نازل فرمائی ہے۔ جب اتنی بہترین اور انمول شے ہمارے پاس موجود ہے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان تمام قیمتی اثاثے کو چھوڑ کر شیطان کی پیروی میں کیوں لگے ہوئے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے دلوں کے اندر سے محبت ختم ہو گئی ہے، شیطان ہمارے اوپر سوار ہو چکا ہے، وہ جیسے چاہتا ہے ہمیں استعمال کرتا ہے، جیسے چاہتا ہے ہمارا استعمال کرتا ہے، اور ہم اس کے استعمال کی چیز بن چکے ہیں۔ شیطان کا سب سے بڑا حربہ یہ وسوسہ ہے جو ہمارے اور آپ کے اور اس کائنات کے افضل لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوتی تھی، اور یہ شیطان پیدا کرتا تھا۔ اس وسوسے کے ذریعے اس نے کتنوں کو گمراہ کیا، اس نے کتنوں کو صراط مستقیم سے بھٹکا دیا، کتنوں کے ایمان کو اس نے متزلزل کر دیا، کتنے کے عقیدوں کو اس نے خراب کر دیا، کتنے توحید پرست کو اس نے شرک کے دلدل میں لا ڈھکیلا، یہ وسوسے کے ذریعے۔ اور یہ وسوسہ شیطان کا سب سے بڑا اور سب سے مضبوط ہتھیار ہے جو وہ ہم مومنین اور مسلمانوں کے ساتھ آزماتا ہے، جس کا استعمال وہ ہمارے ساتھ کرتا ہے۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس نے اچھوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور کر دیا، جس نے دلوں کے اندر تنگی پیدا کر دی، جس نے دلوں کے اندر خوف اور دہشت پیدا کر دیا۔ ایک قرآن حفظ کرنے والا بچہ آتا ہے، قرآن حفظ کر رہا ہوتا ہے، اس طرح کی کئی مثالیں ہمارے سامنے دیکھنے کو ملتی ہے کہ وہ قرآن مکمل کرنے والا رہتا ہے کہ شیطان اپنے پورے لاؤ لشکر سمیت اس کے اوپر حملہ کر بیٹھتا ہے، اس کے دل میں طرح طرح کے خیالات ڈالتا ہے، اس کے دل میں طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے،
اسے اپنے حال سے ڈراتا ہے، آنے والے مستقبل سے اسے خوف زدہ کرتا ہے، اور اس کے دل میں اس بات کو ڈالتا ہے کہ دیکھو تم قرآن کے حافظ بن رہے ہو، اس میں تمہاری نیت صاف نہیں ہے، تمہارے اندر ریاکاری جھلک رہی ہے، تمہارے اندر نفاق جھلک رہا ہے، تمہارے اندر دکھلاوا جھلک رہا ہے، تم اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں کرنا چاہتے، تم لوگوں کے سامنے بڑا بننا چاہتے ہو۔ اس طرح کے حربے اور اس طرح کے وساوس شیطان لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے، اور خصوصاً ایسے لوگ جو اللہ والے ہوتے ہیں یا جو علم والے ہوتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں نکلتے ہیں یا طلب علم کے لیے نکل پڑتے ہیں، ایسے لوگوں کے پیچھے تو شیطان پورے لشکر سمیت پڑا رہتا ہے۔ جن کے پاس علم نہیں ہے، جو برائیوں میں مگن ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں مگن ہیں، ان کو بہکانے کی اور ان کو وسوسہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو پہلے سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان بنے بیٹھے ہیں۔ اس طرح کی بے شمار ایسی مثالیں آتی ہیں۔ ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے کہ شیطان نے میرا جینا حرام کر دیا ہے، اس نے میری عبادتیں خراب کر دی ہے، میں نے جو نیکیاں کمائی تھی اس نیکیوں کو اس نے ضائع کروا دیا ہے۔ ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے کہ شیطان میری عبادت اچک لے جاتا ہے، شیطان میرے پاس آتا ہے، مجھ کو میرے حال سے ڈراتا ہے، کہتا ہے کہ تمہارے ساتھ یہ ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے، وہ میرے بیتی ہوئی باتوں کو، جو دکھی حقائق ہے، جو ہماری زندگی کا ایک کرب لمحہ رہتا ہے، ہماری زندگی کا ایسا لمحہ رہتا ہے جسے ہم یاد نہیں کرنا چاہتے ہیں، ہمارے ان یادوں کو، ہمارے ان ذکر کو شیطان ہمارے ذہن میں لا کر یاد کروانا چاہتا ہے، تاکہ اس طرح سے انسان اعصابی بیمار کا شکار ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے وہ دور ہو جائے۔ ایک شخص آتا ہے، شکایت کرتا ہے کہ میں جتنی بھی طہارت حاصل کر لوں مجھے تشفی نہیں ہوتی ہے، ایسا نہیں لگتا ہے کہ میں نے طہارت حاصل کی ہے، میں جب نماز پڑھنے جاتا ہوں، تکبیر تحریمہ کہتا ہوں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میں نے صحیح سے تکبیر تحریمہ نہیں کہی ہے، میں اچھے طریقے سے غسل کر لیتا ہوں، غسل کرنے کے بعد مجھے یوں احساس ہوتا ہے کہ میں نے صحیح طور پر پاکیزگی والا غسل نہ کیا ہے۔ تو یہ سب شیطانی حربیں ہیں جو ہمارے ساتھ، آپ کے ساتھ اور اس امت کے بہترین لوگوں کے ساتھ پیش آتے تھے۔ جب شیطان دیکھتا ہے کہ وہ سامنے سے آپ کے اوپر وار نہیں کر سکتا، آپ کو برائیوں میں مغن نہیں کر سکتا، آپ کو برائیوں کے اندر ملوث نہیں کر سکتا، وہ آپ کو شرک پرستی کے اڈوں تک نہیں لے جا سکتا، آپ سنت کے اوپر اتنے کاربند ہیں، آپ کو بدعت کے اندر وہ نہیں ڈھکیل سکتا، تو وہ شیطان یہ چور دروازہ استعمال کرتا ہے۔ اور جب ایسا معاملہ ہمارے ساتھ پیش آئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی حل بتا دیا کہ ہمیں کیا حربہ اختیار کرنا چاہیے، اور یہ اتنی آسان شریعت ہے، اتنی سہل شریعت ہے، لیکن شیطانی وسوسوں کے چکر میں آ کر ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں کو بہت ہی مشکل بنا دیا، ہم نے اس شریعت کو بہت ہی مشکل بنا دیا، ہم نے اس آسان شریعت سے دامن چھڑا کر ایک مشکل معاملہ ہم نے اپنے کاندھے کے اوپر ڈالا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تجاوز لامتی ما حدثت به انفسها ما لم يتكلموا او يعملوا به، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کے دلوں سے ان تمام چیزوں کو معاف کر دیا جو ان کے دل میں کھٹکتا ہے، یا جو وسوسہ شیطان اس کے دل میں ڈالتا ہے، یہاں تک کہ وہ شخص اس وسوسے کے اوپر عمل کر ڈالے یا اس کا زبان سے اقرار کر ڈالے۔ آپ کے دل میں بے شمار ایسی باتیں آتی ہوں گی اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، دین اسلام کے چند احکام کے تعلق سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد رکھیے کہ شیطان آپ کے پاس آئے گا، آپ کی عبادتوں کے بارے میں آپ کو بتائے گا کہ تمہاری عبادتیں ویسی عبادت نہیں جو سنت کے مطابق ہو، اس سے اور اچھی عبادت کرنے کی کوشش کرو، اور اس اچھے کے چکر میں وہ آپ کو بدعت کے دلدل میں پھنسا دے گا، آپ کو پتہ بھی نہ چلے گا۔ تو انسان کو چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کو سامنے رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت سے ان تمام چیزوں کو معاف کر دیا جو ان کے دل میں کھٹکتا ہے یا جو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس چیز کے اوپر عمل کر ڈالے
یا اس کا زبان سے اقرار کر ڈالے۔ یہ شیطانی وسوسہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مکمل صورت اس سلسلے میں نازل فرما دی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کو بیان فرمایا، اپنی الوہیت کو بیان فرمایا، اپنی بادشاہت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا قل اعوذ برب الناس، اے نبی کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، ملک الناس جو لوگوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس جو لوگوں کا معبود ہے، من شر الوسواس الخناس، خناس کے وسوسے سے، اس کے وسوسے کے شر سے، الذی یوسوس فی صدور الناس جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس جو جنوں میں سے ہیں اور انسانوں میں سے۔ یہ شیطانی وسوسہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہمیں اور آپ کو اس سے ڈرنا چاہیے، ہمیں اور آپ کو اس سے خوف پانی چاہیے، اور اس سے بچنے کے ان تمام تدابیر کو اختیار کرنا چاہیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جا بجا ہمیں شیطان سے ڈرایا، شیطان کے وسوسوں سے ڈرایا، شیطان کے راستے پر نہ چلنے کی ہمیں ہدایت دی۔ اس کا نتیجہ یہ بتایا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، کہ شیطان تمہیں اپنے راستے کی طرف اس لیے بلاتا ہے کہ وہ جس طریقے سے خود جہنمی ہو وہ لوگوں کو بھی جہنم میں اپنے ساتھ لے کر جائے، وہ اپنے ساتھ ایک کثیر تعداد کو جہنم کی کھائی میں لے کر جانا چاہتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ شیطان ہمارے دلوں کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، ہمیں برائیوں میں مگن کرتا ہے، اور ان وسوسوں کا شکار زیادہ تر کمزور ایمان والے لوگ ہوتے ہیں۔ کمزور ایمان والے لوگ جو مضبوط ایمان والے ہوتے ہیں وہ فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ یہ شیطانی وساوس ہے، یہ شیطانی وسوسہ ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی علاج، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کا علاج شروع کروا دیتے ہیں۔ لیکن جو کمزور ایمان والے ہیں شیطان ان کے پاس آتا ہے تو وہی حربہ لے کر آتا ہے۔ کمزور ایمان والوں کے پاس اور جن کا ایمان مضبوط ہے، دونوں کو بہکانے کا طریقہ شیطان کے پاس الگ الگ ہے، دو مختلف راستے ہیں، دونوں کے پاس وہ ایک ہی اصول اور ایک ہی راستوں کے ساتھ نہیں آئے گا۔ کمزور ایمان والوں کے ساتھ وہ حلال و حرام کی شبہات ڈالے گا اس کے دلوں کے اندر، یا اس کے دل میں کسی گناہ کے کرنے پر اسے ابھارے گا، کسی برائی کے قریب جانے پر اسے ابھارے گا۔ لیکن جو مضبوط ایمان والا ہوتا ہے شیطان اس کے پاس بھی آتا ہے اور اسے اس بات کے اوپر اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ تم یہ جو عبادت کر رہے ہو کہ کیا یہ عبادت اللہ کے ہاں قبول ہو بھی رہی ہے کہ نہیں ہو بھی رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے بھی یا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر موجود ہے تو اللہ کی ذات کیسی ہے، اللہ کی صفات کیسی ہے، اللہ کا عرش پر استوا ہونا کیسا ہے، اللہ کا سننا، اللہ کا دیکھنا، اللہ کا بات کرنا، یہ تمام کیفیات کیسی ہیں۔ اس طریقے سے شیطان آ کر بہکانے اور گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جنت اور جہنم کے بارے میں شکوک و شبہات ڈالتا ہے، جنت کی نعمتوں کے بارے میں انسان کو اپنے عقل کے حساب سے سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اتنا بہترین عقل و خرد سے نوازا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس جنت کی نعمتوں کے بارے میں سوچو کہ کیا وہ صحیح ہو بھی سکتی ہیں یا نہیں ہو سکتی ہیں، یا وہ تمام چیزیں افسانے ہیں یا من گھڑت واقعات ہیں۔ تو یہ سارے شیطانی حربے ہیں، یہ شیطانی وساوس ہیں، اور یہ وسوسہ شیطان کی طرف سے ہی ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نہیں، کیونکہ وسوسے کی تعریف ہی یہ ہے کہ انسان کے دل میں برائی کا جو خیال پیدا ہو اور اس خیال کے اوپر اگر کوئی انسان عمل کر لے تو وہ تو گمراہ ہو جاتا ہے۔ یہ تمام چیزیں وساوس میں آتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا، کہ یہ وسوسے شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں تاکہ وہ ایمان والوں کو غمزدہ کر سکے، وہ ایمان والوں کو مایوس کر سکے۔ اور اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے بنا کسی کو گمراہ نہیں کر سکتا، اور اگر گمراہ کرنے والے بہت ہی تھوڑے لوگ ہوتے ہیں وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور جو ایمان والے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہی توکل کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے
شیطان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لعنہ اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر لعنت بھیجی ہے۔ وقال لأتخذن من عبادك نصیبا مفروضا، اور شیطان نے کہا کہ اے پروردگار میں تیرے بندوں کے کچھ حصے کو ضرور اچک لوں گا، یعنی ان کے اعمال کو گمراہ کر دوں گا، انہیں تیرے صراط مستقیم سے بھٹکانے کی کوشش کروں گا۔ اور شیطان نے مزید کہا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، اور میں انہیں گمراہ کروں گا، وَلَآمُرَنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ۔ اگر ہم نے اس آیت کے اوپر غور کر لیا تو یقین جانیں کہ ہمیں شیطان کے وسوسوں کے بارے میں بہت ہی زیادہ اور بہت ہی بنیادی باتیں معلوم چل جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس نے کہا کہ میں تیرے بندے کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، میں انہیں گمراہ کروں گا، اور گمراہ کرنے کے لیے اس شیطان کو جو بھی حربہ استعمال کرنا چاہے وہ استعمال کرے گا، جس حد تک جانا چاہے وہ جائے گا۔ وہ تو گمراہ ہو چکا، وہ فسادی ہو چکا، وہ الحادی ہو چکا، تو جس طریقے سے وہ خود گمراہ ہے، وہ فسادی ہے، وہ الحادی ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ ساتھ مخلوق خدا کو بھی گمراہ کر دے، انہیں بھی فسادی بنا دے، دنیا کے اندر امن و امان کو ختم کر دے، لوگوں کو صراط مستقیم سے ہٹا کر گمراہی کے راستے پر لا کھڑا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نور والے راستے سے ہٹا کر ظلمت والے راستے پر اسے چلنے پر مجبور کر دے۔ تو یہ گمراہ کرنے کے لیے شیطان کو جو بھی حربہ استعمال کرنا پڑے وہ استعمال کرے گا، اور وہ استعمال کرتا ہے۔ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور گمراہ کرنے کے حربوں میں سے ایک حربہ یہ بھی ہے کہ انسان کو آرزوؤں میں مگن رکھتا ہے، آرزوؤں میں نئے نئے آرزویں دلاتا ہے، نئی نئی تمنائیں اس کے دل میں پیدا کرتا ہے، اور ان تمناؤں کا سب سے برا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے، اس کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ اور یہ لگ بھگ تمام لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں نئی امنگیں پیدا ہوتی ہیں، انسان کے دل میں نئی آرزویں پیدا ہوتی ہیں، اور جب یہ آرزو اس کے دل میں پنپ جاتی ہیں تو پھر وہ انسان اس آرزو کو پورا کرنے کے لیے حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا، وہ انسان اس آرزو کو پورا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و اذکار کی پرواہ نہیں کرتا، اس کے دل میں بس ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے اس کی وہ آرزو، اس کی وہ تمنا، اس کی وہ خواہش پوری ہو جائے۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، اور میں انہیں حکم دوں گا کہ وہ جانوروں کے کان کاٹیں۔ مطلب یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ اس جانور کو جو ان کے بتوں کے نام پر منسوب کر دیے جاتے تھے اور بتوں کے لیے چھوڑ دیے جاتے تھے، ان کے کان کاٹ دیا کرتے تھے۔ تو یہی شیطان نے کہا کہ میں انہیں حکم دوں گا کہ وہ جانوروں کے کان کاٹیں۔ اس سے شرک پرستی مراد لی جا سکتی کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر اپنے معبودوں کو خوش کرنے کے لیے، ان کو راضی کرنے کے لیے جانوروں کو ان کے اوپر چڑھاتا ہے یا جانوروں کو ان کے لیے چھوڑ دیتا ہے، تو یہ تمام کام شرکیہ کام ہے۔ تو یہ شیطان کی خواہش تھی اور یہ شیطان کا اقرار تھا، جسے پورا کرنے کے لیے اس نے ہر طرح کا طریقہ اختیار کیا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور میں انہیں حکم دوں گا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کو بدل ڈالے۔ آج یہ چیز ہم اور آپ معاشرے کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ شیطان جو آدم علیہ السلام کے زمانے سے اب تک اپنے کام میں اور اپنے مشن میں سرگرم ہے، اس نے کسی بھی چیز کے لیے جلد بازی نہیں کی، اس نے انتظار کیا، دھیرے دھیرے لوگوں کے ذہن کو صاف کرنا شروع کیا اور ان کے ذہن کو اپنے قابو میں اور اپنے بس میں کرنا اس نے شروع کیا۔ آج لوگ تخلیق کیسے بدلواتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو خلقت ہے اس کے اندر تغیر کیسے ہوتا ہے۔ آج یہ ٹرانسجینڈر کا جو سسٹم چلا ہوا ہے، مغربی ممالک میں چلے جائیں،
اور یہ وبا مشرقی ممالک میں بھی کافی پھیل چکی ہے۔ یہ تمام چیزیں اسی بات کا نتیجہ ہے کہ ایک مرد اپنے مردانہ طاقت سے خوش نہیں ہے، ایک عورت اپنے زنانہ پن سے خوش نہیں ہے۔ مرد کو عورت بننی ہے اور عورت مرد بننا چاہتی ہے۔ ایک مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کر رہا ہے اور ایک عورت مردوں کی مشابہت اختیار کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ تمام چیزیں شیطانی وساوس ہیں، یہ شیطان کے چال ہیں، یہ شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں جس سے اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو گمراہ کیا ہے۔ اگر کوئی مکمل طور پر عورت نہیں بن رہا ہے کوئی مرد، تو اس کے اندر عورتوں والی صفت پیدا کر رہا ہے، اس کے کان میں بالیاں ڈال رہا ہے، اس کے ناک میں بالیاں ڈال رہا ہے، اس کے ہاتھ میں کنگن ڈال رہا ہے، اس کو یہ حکم دے رہا ہے کہ اس کا پیجامہ ٹخنے سے نیچے ہو، جو کہ عورتوں کی صفت ہے۔ یہ تمام چیزیں شیطانی ہٹ کندے ہیں جس کے ذریعے سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کو بدل دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس تخلیق میں پیدا کیا تھا اس تخلیق میں آج انسان خوش نظر نہیں آ رہا ہے۔ جس انسان کے بارے میں اس کے مردانہ طاقت کے اوپر فخر محسوس کی جاتی تھی، اگر کسی کے طرف زنانہ طاقت کی نسبت کر دی جائے تو یہ اس کے لیے گالی کے مترادف ہوتا تھا۔ آج وہی انسان زنانہ صفت اختیار کرنے میں اپنے آپ کو فخر محسوس کرتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں شیطانی ہٹ کنڈے۔ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کو بدل دیا، اور جس نے شیطان کو اپنا دوست بنایا فقد خسر خسرانا مبینا، وہ بہت ہی برے خسارے میں ہوگا، بہت ہی گھاٹے کا سودا اس نے کیا۔ شیطان کو دوست بنانے کا مطلب اس کے ساتھ ساتھ جہنم میں جانا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس نے کہا تھا قال ربی فانذرنی الی یوم یبعثون، کہ میرے پروردگار تو مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مہلت دی۔ کس بات کی مہلت اس نے مانگی تھی؟ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ میں ان کے لیے دنیا کی زندگی کو مزین کر کے پیش کروں گا۔ آج ہمارے لیے دنیا مزین کر دی گئی، شیطان نے دنیا کو ہمارے لیے مزین کر دیا۔ ہم دنیا سے جانا نہیں چاہتے، دنیا کی نعمتوں میں ہم پلنا چاہتے ہیں، اور ہم نے اس دنیا کی نعمتوں کو ہی حرف آخر سمجھا ہوا ہے۔ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں تیرے بندے کو گمراہ کر کے رہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس نے کہا تھا جس طریقے سے تو نے مجھے گمراہ کیا میں تیرے بندے کو گمراہ کر کے رہوں گا۔ تو یہ شیطانی حربے، یہ شیطانی وساوس جس کے ذریعے سے شیطان اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اچھا، شیطانی وسوسے طاری ہونے کے اسباب کیا ہیں؟ شیطانی وسوسوں کے طاری ہونے کے اگر بنیادی سبب پر غور کیا جائے تو ہمیں 4 سبب دیکھنے کو ملتی ہیں۔ 4 بنیادی سبب۔ پہلا سبب یہ کہ علم سے ناواقفیت، جہالت، اور یہ جہالت ایسی چیز ہے، امام ابن جوزی رحمہ اللہ تلبیس ابلیس کے اندر کہتے ہیں کہ شیطان کا سب سے بڑا حربہ جس کے ذریعے سے وہ بندوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ جہالت ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر اچھے عابد آپ کو مل جائیں گے، عبادت کرنے والے مل جائیں گے، ایسے لوگ مل جائیں گے جنہوں نے نمازیں نہیں چھوٹتی یا جو نمازوں کے پابندی کرتے ہیں، لیکن ایسے لوگ نہیں ملیں گے جن کے پاس علم دین کی معرفت ہے، جن کے پاس شریعت کا بنیادی علم ہے، جن کے پاس عقیدہ توحید و شرک کا بنیادی علم ہے، ایسے لوگ دیکھنے کو نہیں ملیں گے۔ تو یہ جہالت ایک ایسا ہتھیار ہے شیطان کا جس کے ذریعے سے وہ لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے اور انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت سے دور کرتا ہے۔ اور یہ بات کہ شیطان اچانک سے جہالت کو معاشرے کے اندر طاری نہیں کرتا، یہ نہیں کہتا، لوگوں کو یہ حکم نہیں دیتا کہ تم تعلیم حاصل کرنا چھوڑ دو۔ شیطان نے اس کے لیے بھی بڑے لمبے منصوبے کیے ہوئے ہیں۔ آج آپ اپنی مسلم کمیونٹی کے اندر دیکھیے کتنے ایسے لوگ ہیں جو علم و ہنر سے آراستہ ہیں، کتنے ایسے ہیں جو تعلیم یافتہ ہیں، کتنے ایسے ہیں جن کو دین کی صحیح معرفت ہے، کم سے کم دین کی بنیادی جانکاری ان کے پاس ہے،
شیطان نے لوگوں کو ایسی مشغولیات میں پھنسایا جس مشغولیات میں پھنس کے اس نے تعلیم حاصل کرنا چھوڑ دیا، اور جب انسان کے اندر علم نہ ہوگا تو وہ انسان خود بخود اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے بھٹکے گا۔ آج ہمارے ہاتھوں میں موبائل ہے، اس سے ہمارا گھنٹوں کا وقت یوں ہی نکل جاتا ہے۔ پہلے کے زمانے میں جہاں لوگ مطالعہ کرنے کے عادی ہوا کرتے تھے، جہاں پہ لوگ جب بیٹھتے تھے تو ایک دوسرے میں پرانے زمانے کے قصے، کہانیاں، واقعات کا تبادلہ کرتے تھے، ایک دوسرے کو بڑے بزرگوں کا مقولہ یا ان کی حکایتیں بیان کرتے تھے۔ آج جب ہم ایک ساتھ بیٹھتے ہیں، جب ہمارا مجمع لگتا ہے تو یہ مجمع کے اندر بھی موبائل ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور اس طریقے سے وقتوں کا ضیاع ہوتا ہے۔ گھنٹے، 2 گھنٹے اور نہ جانے کتنا وقت ہم اس موبائل کی نظر کر دیتے ہیں۔ جب اس طریقے سے وقت کی بربادی ہوگی تو ہمارے پاس تعلیم کہاں سے آئے گا؟ اور جب تعلیم نہیں ہوگی تو یہ امت پروان کیسے چڑھے گی؟ یہ امت ترقی یافتہ کیسے کہلائے گی؟ یہ امت جہالت سے دور کیسے بھاگے؟ یہ سارے شیطانی حربے ہیں جس کے ذریعے سے وہ ہمیں بہکانے کی، ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا سبب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر مکمل یقین اور اعتماد نہ ہونا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے، فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ کس چیز سے کافی ہو جاتا ہے؟ اللہ نے کسی چیز کی قید نہیں لگائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں فلاں چیز سے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلق بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے تمام چیزوں سے کافی ہو جاتا ہے، شیطانی وسوسوں سے بھی کافی ہو جاتا ہے۔ اگر دلوں کے اندر تقویٰ ہو، دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر توکل ہو، اگر ہم نے اپنے معاملات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دیا، اگر ہم نے اپنی تمام باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھی، اگر ہم نے اپنے دل کے رازوں کو، جو راز کو اور بھید کو جاننے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھول دیا، تو یقین جانیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہترین دوست، ساتھی اور ہمسایہ کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا، جو ہمیں ایسی چیزیں عنایت فرمائے گا جو اس زندگی کے اندر اور مرنے کے بعد دنیا کے بعد آخرت میں ہمارے لیے فائدہ مند اور سود مند ہوگی، جو ہمیں ایسی چیزوں سے بچائے گا جو اس دنیا اور آخرت کے اندر ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں، جو ہماری تمام حاجات کو پوری کرے گا، بشرط یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر مکمل یقین اور اعتماد رکھا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو شیطان کے شر سے اور ان کے وسوسوں سے بچاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم نبیوں کے حالات دیکھتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے اس آزمائش کو یاد کیجیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے انہیں دنیا کی آگ میں ڈالا گیا، جب انہیں دنیا کی آگ میں ڈالا جا رہا تھا، انہوں نے اپنا اعتماد اور اپنا توکل کس کے اوپر رکھا؟ انہوں نے کون سے جملے ادا کیے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنا معاملہ رکھا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم علیہ السلام کے اوپر سلامتی والی ٹھنڈک بن جا۔ اس آگ نے ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان نہ پہنچایا، اور یہی جملہ جنگ احد میں صحابہ کرام نے کہا تھا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد سے فارغ ہو گئے، صحابہ کرام کے پاس ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے کہ ایک بڑی لشکر تمہارے خلاف جمع ہو رہی ہے۔ صحابہ کرام نے بھی یہی جملہ کہا تھا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے۔ اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فانقلبوا بنعمت من اللہ، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے ساتھ واپس پلٹیں، اور اس طرح کا کوئی لشکر نہیں تھا۔ تو یہ توکل ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر، اور یہ عدم توکل سب سے بڑا ذریعہ ہے ہمارے دلوں میں شیطان کے وسوسے ڈالنے کا۔ اسی طریقے سے تیسرا سبب یہ ہے کہ ہم شیطان کے وسوسے کو قبول نہ کریں،
شیطان کے وسوسے کو قبول نہ کریں۔ بہت طرح کے خیالات وہ ہمارے دلوں میں ڈال جاتا ہے، بہت گندی گندی عادتیں یا گندے گندے خیالات اور یانیت سے بھری ہوئی، فحاشی سے بھری ہوئی چیزیں وہ ہمارے ذہنوں میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے ان وساوس کو اور ان خیالات کو، ان ارادوں کو قبول نہ کریں، فوراً جھٹک دیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو حدیث ہم نے بیان فرمائی کچھ دیر پہلے کہ چوتھا سبب یہ ہے کہ انسان ان وساوس کو بیان کر دے اگر، تو پھر شیطان اس کے اوپر مکمل طور پر حاوی ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے دل میں کسی طرح کا کوئی خیال پنپے، کسی طرح کا کوئی خیال جنم لے یا وسوسہ پیدا ہو، تو اسے کسی کے سامنے بیان نہیں کرنا ہے، اس پر عمل نہیں کرنی ہے۔ اگر ہم نے اسے کسی کے سامنے بیان کیا یا ہم نے اس کے اوپر عمل کیا تو گویا کہ اب ہمارے اوپر حکم لگ جائے گا، اب شیطان ہمارے اوپر حاوی ہو جائے گا۔ تو یہ بنیادی اسباب ہے جس کے بنا پر شیطان ہمارے اوپر حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ شیطانی وسوسے، ان سے بچا کیسے جائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچنے کے لیے بے شمار طریقے بیان فرمائے ہیں کہ اگر انسان شیطان کے چنگل میں پھنس رہا ہے یا شیطان اسے اپنا شکار بنانا چاہ رہا ہے، اس کے دل میں وسوسے پیدا کر رہا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ آمنت باللہ ورسولہ کہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر، اس کے رسول پر ایمان لاتا ہوں۔ اسی طریقے سے وہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے وہ اس کے دل میں شک و شبہ ڈالتا ہے، سورہ اخلاص کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جانکاری دی ہے کہ وہ الہ العالمین جو اکیلا ہے، بے نیاز ہے، جس کی نہ اولاد ہے نہ کوئی والدین ہے، نہ ہی اسے کسی ساجی کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے اگر شیطان وسوسے ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے شیطان کی پناہ طلب کریں۔ کتوں سے حفاظت کتوں سے نہیں مانگی جاتی بلکہ اس کے مالک سے مانگی جاتی ہے۔ ہمارے اسلاف کہا کرتے تھے، انہوں نے اپنے شاگردوں کی نصیحت کی کہ تم کسی راستے میں جا رہے ہو، کسی راستے میں جا رہے ہو، وہاں بکریوں کا کوئی ریوڑ ہے اور اس ریوڑ کے اوپر حفاظت کرنے والے چند کتے ہیں جو اس کی حفاظت کر رہے ہیں، اور یہ کتے تمہیں دیکھتے ہی بھونکنا شروع کر دیتے ہیں، تو تم کیا کرو گے؟ ان کے شاگردوں نے کہا تھا کہ ہم جلدی جلدی چلیں گے، راستہ طے کریں گے۔ تو ہمارے اسلاف نے اپنے شاگردوں کو نصیحت کی، ایسا کیوں نہیں کرتے کہ جا کے ان کتوں کے مالک سے بات کرو، وہ اپنے کتوں کو سنبھالے گا۔ تو اسی طریقے سے شیطان کے شر سے حفاظت مانگنی ہے تو شیطان کے رب سے مانگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے شیطان کو پیدا کیا، جو شیطان کے وسوسوں کو جانتا ہے، جو شیطان کی باریکیوں کو، اس کے ہتھ کنڈے کو جانتا ہے، آپ اس باری تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ شیطان کے شر سے آپ کو محفوظ رکھے اور شیطان کے چالوں کو بیان نہ کرے، شیطان کے وسوسوں کو بیان نہ کرے۔ شیطان اتنا چالاک ہے، اتنا زیادہ وہ اپنے کام میں مگن ہے کہ ایک انسان جب موت کی حالت میں رہتا ہے تو یہ شیطان اس کے پاس آتا ہے، ایک شیطان اس کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ مت نصرانیًا، کہ نصرانی ہو کر مرو۔ امام ابو جعفر القرطبی کہتے ہیں کہ جب ان کے پاس موت کا وقت قریب آیا تو لوگوں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ پڑھیے، انہوں نے کہا کہ نہیں۔ لوگوں نے کہا لا الہ الا اللہ پڑھیے، انہوں نے کہا نہیں۔ جب ان کو کچھ افاقہ ہوا موت سے پہلے، لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو لا الہ الا اللہ پڑھنے کے لیے کہا گیا، آپ نے نہیں کیوں کہا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے نہیں اس بات پہ کہی کہ دائیں طرف سے ایک شیطان میرے پاس آیا اور کہا کہ یہودی ہو کر مرو، میں نے کہا نہیں۔ پھر وہ شیطان بائیں طرف سے آیا میرے پاس اور کہا کہ نصرانی ہو کر مرو، میں نے کہا نہیں۔ تو یہ شیطان ہے جو انسان کے ساتھ اس کی پیدائش سے اس کی موت تک لگا رہتا ہے۔ تو یہ اپنے آپ میں اتنا مگن ہے کہ وہ انسان کو بہکانے کے آخری طریقے پر بھی عمل کر ڈالتا ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ امام اہل سنہ والجماعہ امام احمد ابن حنبل کا بھی ملتا ہے کہ جب ان کی وفات کا وقت قریب تھا، ان کے اوپر غشی طاری ہوئی یا ان کا مزاج تھوڑا بوجھل ہوا، تو انہوں نے اپنی زبان سے کہا کہ آج کے بعد کبھی نہیں۔ ان کے بیٹے نے یہ روایت بیان کی
اور جب تھوڑا سا افاقہ ہوا تو ان کے بیٹے نے ان سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کہا آج کے بعد کبھی نہیں؟ تو امام اہل سنہ والجماعہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس وقت شیطان میرے سرہانے کھڑا تھا، اپنی انگلیوں کو کاٹ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ آج شاید مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، میں آج کے بعد آپ کو کبھی نہیں ملوں گا۔ تو امام احمد بن حنبل نے یہی کہا تھا کہ آج کے بعد کبھی نہیں۔ تو یہ شیطان ہے، شیطان کے وسوسوں کو ہلکے میں نہ لیں، شیطان کے ہتھ کنڈے کو ہلکے میں نہ لیں، وہ آپ کو بہکانے کے وہ تمام طریقے استعمال کر سکتا ہے جس تک آپ کی سوچ بھی نہیں جا سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے، شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھے۔ اگر اس طریقے سے شیطان ہمارے اوپر حاوی ہونے کی کوشش کر رہا ہے تو فوراً سورہ ناس کی تلاوت کرے۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت ہی بہترین جملہ ہمیں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس جملے کے ذریعہ شیطان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھے۔ الہ العالمین ہمیں شیطان کی چالوں سے، شیطان کے ہتھ کنڈے سے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أهم وجل وأكبر والله يعلم ما تصنعون